آپ کی ورشپ سے اور آپ کی ستائی سے یہ لگ رہا ہے کہ ہم سارے جو ہے وہ خدا کے دل میں بڑے خوش ہیں. ایسا ہی ہے جی؟ ہاللیلویا. تعداد کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے اپنا جو دائس ہے وہ تھوڑا پیچھے کرنا پڑا اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آپ سبوں کے لیے. اور جمعے کے دن جو ہے وہ کون کون موجود تھا سیمینار میں؟ ہاللیلویا. کس کس نے برکت پائی؟ ہاللیلویا. خدا کا شکر ہو. میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ کافی ٹائم تک بیٹھ کر ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکتے ہیں، لیکن میں کلیسیا کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم نے خدا کے کلام پاک کو پراپر وقت دیا اور پروگرام کو بھی اٹینڈ کیا اور 2:30 بجے تک جو ہے وہ ہم خدا کی حضوری میں بیٹھے رہے اور سبوں نے بڑے صبر کے ساتھ خدا کے کلام کو سنا، جس سے مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ میری کلیسیا جو ہے وہ سیکھنے والی کلیسیا ہے، سیکھنا چاہتی ہے اور پڑھنا چاہتی ہے. میں چاہ رہا تھا کہ شاید کلیسیا اتنی دیر نہ بیٹھ سکے اور 1 سے 1:30 کے درمیان میں ہم اس کو کلوز کر دیں. اور میں پاسٹر ڈیوڈ صاحب جو ہمارے گیسٹ تھے ان سے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ ہم نے موقع کی مناسبت سے کلیسیا کو کہ وہ مزید سن سکتے ہیں تو پھر ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے، ورنہ جو ہے وہ ہم اس کو 1 یا 1:30 بجے کے درمیان میں ہم کلوز کریں گے. لیکن شکر گزاری اور مدح سرائی اور تمجید کرتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کو جو خادم اپنے اندر خوراک رکھتے تھے انہوں نے ہم تک پہنچائی اور ہم نے اس کو لینے کے لیے سننے کے لیے جو ہے وہ تیار رہے. سو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور مدح سرائی کرتے ہیں گزرے ہفتہ کے لیے، گزرے ہفتے کی ساری برکت کے لیے جو خدا نے ہمیں دی. تو گزرے ہفتے کا جو جمعے کا جو مضمون تھا بڑا اچھا مضمون تھا. وہ کیا مضمون تھا؟ کس کس کو پسند ہے آپ دسانی کا مضمون؟ اچھا لگتا ہے نا؟ جس نے جس جگہ پر جانا ہے وہ اس جگہ کی باتیں کرتا ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ ایماندار جو ہے وہ جہاں پر اس نے جانا ہے وہاں کی بات کرے، جہاں پر اس نے جانا ہے وہ وہاں کی بات کرے اور وہاں کے جو ہے وہ کیا کہیں گن گائے. اور ایماندار تو یہ کہتے ہیں ہوا جو جانا ہے یہ سننے دے تم کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے، کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے بلکہ ہر کوئی کہاں چاہے خداوند کے استقبال کو ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کر سکے. ہمارا ایک خاص مضمون پچھلے سنڈے بھی میں نے میسج دیا تھا، اگر کسی کو یاد ہو تو بتا سکتا ہے کیا مضمون تھا؟ آزمائش اور گناہ میں فرق. ہاں جی، بھائی فیصل نے بتایا اور کسی کو اگر یاد ہے کیا تھا ہمارا مضمون؟ آزمائش. اور یہ اس لیے بھی سب کو شاید اس طریقے سے یاد نہیں ہے کیونکہ گرمی پچھلے اتوار اتنی شدید تھی کہ لائٹ بھی چلی گئی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ میں نے کوشش کی کہ خدا کے کلام کو آپ تک پہنچا سکوں. لیکن تو بھی میں اس بات کو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سبوں کو نہیں بھی یاد تو آج اس کا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم سیکھیں گے آزمائش. ایماندار کی زندگی میں آزمائش کو سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آزمائش کیا ہے اور گناہ کیا ہے. اور گناہ اور آزمائش اتنے قریب قریب ہیں کہ ایماندار جب مسیح کو قبول کرتا ہے اور مسیح میں چلنا شروع ہوتا ہے تو وہ گناہ اور آزمائش کو ایک جیسا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. مثال کے طور پر جب برا خیال آتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے بدی کی. جب بری سوچ آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے اندر گناہ تھا. شاید جب مصیبت آئے، مشکل آئے تو وہ سمجھے کہ شاید میری کسی غلطی کی وجہ سے آیا ہے. شاید کوئی ایسی مشکل آن پڑے تو وہ سمجھے کہ شاید میرے کسی وجہ سے آیا ہے. ان ساری باتوں کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے آزمائش اور گناہ اتنا قریب قریب ہے کہ ہمیں اس کے فرق کو جو ہے وہ ایماندار کو آنا فرق پتہ ہونا بڑا زیادہ ضروری ہے. وہ سمجھ سکے کہ گناہ کیا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے میں نے مثال دی کہ پرندوں کو سر پر سے اڑنے سے نہیں روکا جا سکتا، لیکن ان کو اپنے سر پر گھونسلہ بنانے سے ضرور روکا جا سکتا ہے. آزمائش ہوا میں اڑنے والے سر پر اڑنے والے پرندوں کی طرح ہے اور گناہ اپنے سر پر گھونسلہ بنانے کی طرح ہے. اگر ہم آنے والے خیالات کو
برے خیالات کو، بری سوچ کو، برے کام کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کے لیے جو ہے وہ اس میں کردار ادا کرتے ہیں، تو وہ گناہ کی شکل، حوصلے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ جب بھی ہم خدا کے کلام پاک میں سے سیکھنا چاہتے ہیں تو خدا جب بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے تو خدا اپنے لکھے ہوئے کلام سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور آج بھی جو ہے وہ خدا کے لکھے ہوئے کلام میں سے ہم اپنی رہنمائی دیں گے اور آزمائش کے تعلق سے سیکھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کی جو قربت ہے، ان چیزوں کی جو قریبی ہے وہ جان سکیں۔ جب یرمیا کو خدمت کے لیے چنا گیا، اور ہماری سیریز یہ تھی کہ پچھلے دنوں میں جب بپتسمے ہوئے تو اس کے بعد اگلا جو مرحلہ تھا پڑھنے کا، بلوغت کا، اور اس میں آزمائش کے ٹاپک کو میں نے چناؤ کیا تھا کلیسیا تک اس بات کو پہنچایا جائے، تو ایمان میں بڑھتے بڑھتے ہوئے جو رکاوٹیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، جو مشکل آئیں، ان کا انہیں پہلے سے علم ہو تاکہ وہ خدا کے کلام پاک کو جانتے ہوئے آگے بڑھ سکیں۔ کلام پاک کے مطابق میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ عدم معرفت کا مطلب ہے لا علم ہونا، پتہ نہ ہونا، اور لا علمی ہمارے لیے خطرہ ہے، لا علمی ہمارے لیے موت ہے، اور جب ہمیں نہیں پتہ ہے تو ہم جو ہے وہ اس نہ پتہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ یرمیا کو جب خدمت کے لیے چنا گیا، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے زندگی میں ہر کسی میں چناؤ کا ایک وقت ہے، خدا نے ہر کسی کی زندگی میں ایک وقت مقرر کیا ہے۔ خدا کب کسی کے لیے بپتسمے کا وقت لے آتا ہے، کب اس کے لیے خدمت میں بڑھوتی کا وقت لے آتا ہے، ہر کسی کی زندگی میں وقت جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے کہ کون سا وقت اس کی زندگی میں خدا لے آئے کہ وہ اس کام میں آگے بڑھ سکے۔ یرمیا نے کہا کہ میں تو جو ہے وہ بچہ ہوں، میں تو بول نہیں سکتا، میں تو ٹھیک طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی ایک رکاوٹ تھی جو وہ خدا کے سامنے رکھ رہا تھا، لیکن خدا نے اس کو کہا کہ میں نے تجھے بنایا ہے، میں جو کہوں گا وہ تو آگے کہے گا، اور جو میں فرماؤں گا کیونکہ میں نے تجھے بنایا ہے تو میں ہی تیرے منہ میں جو ہے وہ اپنی بات رکھوں گا، اپنا کلام رکھوں گا، اور تو لوگوں تک اس کلام کو پہنچائے گا۔ عزیزو، جب ہم خدا کی حضوری میں بڑھنا چاہتے ہیں تو اگرچہ رکاوٹیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن خدا جس نے ہمیں بنایا ہے، اگر ہم ان رکاوٹوں کو اپنی زندگی میں غلبہ دیں گے، نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، تو ہم خدا کی اس خدمت کو جو خدا نے ہمیں دی ہے پیچھے رکھتے ہوئے اپنی رکاوٹوں کو آگے رکھتے ہیں۔ خدا کو اپنی زندگی میں موقع دیں، خدا کو اپنی زندگی میں درجہ دیں اور موقع دیں کہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے، تو خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے اور خدا ہماری زندگی میں جلال پاتا ہے۔ یہ سارا کچھ ہماری مرضی کے ساتھ ہوتا ہے، اور کبھی بھی خدا ہماری مرضی کے خلاف نہیں جاتا۔ کبھی بھی یہ دعا جو ہم کرتے ہیں کہ خدا تو مجھے استعمال کر، خدا تو مجھے اپنے لیے کثرت سے استعمال کر، اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دعا کا آدھا حصہ ہے، اور مکمل حصہ دعا کا وہ ہے کہ جب ہم خود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ محض لفظوں سے یہ کہنا کہ خدا مجھے استعمال کر یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو پیش کرنا سب کچھ ہے۔ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کرنا ہی سب کچھ ہے۔ اور خدا کے کلام پاک میں عبرانیوں کا خط اور اس کا 4 باب 15 آیت میں لکھا ہے کہ وہ ہماری طرح سب باتوں میں آزمایا گیا، لیکن کیا رہا؟ بے گناہ رہا۔ وہ بھی آزمایا گیا، ہم بھی آزمائے جاتے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ آزمائش میں غالب رہا۔ ہمارے لیے بھی خدا چاہتا ہے کہ ہم آزمائش پر غلبہ حاصل کریں اور آزمائش پر پورا اتریں، اور آزمائش پر جو ہے وہ اپنا جب آزمائش میں گزریں، آزمائش میں سے گزریں تو ہم اس آزمائش میں سے پورا اتریں، فتح حاصل کریں، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ دیا ہے۔ خدا نے ہمیں فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ دیا ہے، یاد رکھیے۔ خدا نے ہمیں سب چیزوں پر اختیار دیا ہے۔ ہم خدا کی دی ہوئی قدرت سے، جو خدا کا پاک روح ہمارے اندر ہے، اس کے سبب سے ہر آزمائش پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ خدا کے کلام پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے اپنی رغبتوں، اپنے جسم کو اپنی رغبتوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا۔
اپنی رغبتوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا۔ جو رغبتیں ہمیں گناہ کی طرف ایزیلی مائل کر دیتی ہیں ان کو ہم نے صلیب پر کھینچ دیا۔ ہمارے لیے صلیب موجود ہے، ہمارے لیے خود انکاری موجود ہے کہ ہمارے لیے سب کچھ خدا نے مکمل کر دیا ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے تابع کرتے ہوئے اس کے قبضہ میں، اس کے کنٹرول میں دیں، اور ایکٹیولی کردار ہمارا ہے کہ ہم جو ہیں اپنے آپ کو، اپنے بدن کو اس کی رغبتوں سمیت صلیب پر کیا کر دیں؟ آزمائش کی بنیاد ہماری بگڑی ہوئی جو ہے، ہماری بگڑی ہوئی جو انسانیت ہے، پرانی انسانیت ہے، ہماری بگڑی ہوئی پرانی انسانیت ہے جو آزمائش کی بنیاد رکھتی ہے۔ اور ہماری آزمائش کی بنیاد ہمیشہ ابلیس ہمیں خدا سے خود مختار زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہر آزمائش، یاد رکھیے گا، یہ آزمائش کی پہچان ہے کہ ہر آزمائش ہمیں خدا سے خود مختار زندگی بسر کرنا سکھاتی ہے۔ اور یہی بات آدم اور حوا جو پہلے گرے ہوئے انسان ہیں، جس کے باعث ہمارے لیے بھی یہی مقرر کر دیا گیا کہ ہم آزمائش میں گر سکتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ آدم اور حوا کے پاس بھی یہی خواہش ابلیس نے لانے کی کوشش کی کہ اس درخت کے پھل کے کھانے کے سبب سے تم مرو گے نہیں بلکہ خدا کی طرح بن جاؤ گے۔ اور آزمائش ہمیں خدا کی مانند بننے، یعنی خدا سے خود مختار ہونے کی زندگی بسر کرنے کی طرف قائل کرتی ہے۔ یعنی جب ہم خود سے اپنے مالک بن جائیں، ہم اپنی زندگی کے خود سے مالک اور اونر بننا چاہیں، ہم اپنی مرضی میں جو ہے وہ خود سے ہی اپنے آپ کو آگے رکھیں اور کہیں کہ یہ میری مرضی ہے، میرا جو دل آئے میں کروں، اور اس میں ہم یہ نہ جانچیں، یہ نہ پرکھیں کہ اس میں خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو یہ ہماری بگڑی ہوئی انسانیت ہے جس کے باعث جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ آزمائش میں گر جاتے ہیں۔ اور ہر آزمائش جو ہمیں خدا سے خود مختار زندگی بسر کرنا سکھاتی ہے وہ ہمیں آسانی سے اٹھا لیتی ہے۔ اور اسی بات میں آدم اور حوا بھی کمزور پڑے اور انہوں نے چاہا کہ ہم بھی خدا سے خود مختار زندگی، یعنی اس نے ہمیں منع کیا ہے تو منع کیوں کیا ہے؟ ہم بھی اس کی مانند نیک و بد کی پہچان میں ایک اس کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ وہ مطمئن نہیں تھے کہ ہم خدا کی تابعداری میں رہیں، وہ مطمئن نہیں تھے، اور یہی خواہش جو ہے وہ ابلیس نے ان کے اندر پیدا کرنا شروع کی۔ اور اس بات میں فرق محسوس کیجئے گا کہ زبردستی ابلیس نے نہیں کی ہے بلکہ ان کو قائل کیا ہے، اور اس قائل کرنے میں آدم اور حوا نے اپنے ہتھیار کو پھینک دیا ہے اور اس خواہش کو جنم دیا ہے جو اس کے اندر تھی، جو ان کے اندر اس نے پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ابلیس ہمارے اندر خواہش کو لاتا ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ خواہش کو، ڈیزائر کو لاتا ہے، اور یہی وہ آزمائش ہوتی ہے۔ یہ آزمائش جو ہے وہ آزمائش ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن جب آدم اور حوا نے یہ کہا کہ واقعی ایسا ہے، خدا نے منع کیا ہے، میں خدا سے خود مختار زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ جس طرح خدا نے منع کیا ہے میں بھی ایسا کر کے دیکھوں، اس نے منع کیا ہے کہ میں ایسا نہ رہوں، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں ترقی کروں، یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ سانپ جو میرے پاس ابلیس کی شکل میں آیا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ مجھے صحیح ترغیب دے رہا ہے کہ میں خدا کی طرح بن نہ جاؤں۔ اس لیے اس نے خدا کی طرح بننے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کیا؟ اس آزمائش میں ناکام رہی۔ اس آزمائش کی ناکامی میں ابلیس کا کتنا اختیار تھا، کتنا ہاتھ تھا؟ کیا ابلیس نے اس کو زبردستی گرایا؟ کیا زبردستی گرایا؟ اس میں کتنا عمل تھا؟ سارا عمل اور دخل ہوا تھا۔ اور یہی کام جو ہے وہ ابلیس نے خداوند یسوع مسیح کے پاس جا کر کیا۔ اور یہ دو مثالیں، آدم اور حوا، پہلا گرا ہوا انسان، اور خداوند یسوع مسیح کے بعد ہمیں یہ تقویت حاصل ہے کہ ہم پاک روح کی بدولت جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس گناہ اور آزمائش پر کیا پا سکتے ہیں؟ اور یہی خواہش جو ہے وہ ابلیس نے خداوند یسوع مسیح کے آگے بھی پیش کرنے کی کوشش کی۔ کیا کہا کہ اگر خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھر سے کہے کہ یہ روٹیاں بن جائیں۔
لیکن خداوند یسوع مسیح نے کلام کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کیا کہ انسان صرف روٹی سے ہی جیتا رہے گا بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ انسان صرف روٹی سے ہی نہیں بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ آدم و حوا میں کمی یہ تھی کہ کلام ان کے ساتھ ہو چکا تھا کہ اس باغ کے سارے درختوں کا پھل تم کھا سکتے ہو لیکن اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ اس میں بھی خدا کی مصلحت تھی کہ اس درخت کے پھل کو رکھنا خدا اس لیے چاہتا تھا کہ خدا ہم سے ورشپ کروانا چاہتا ہے لیکن ہماری اپنی مرضی سے۔ ہم چناؤ کریں کہ ہم اس درخت کے پھل کی طرف راغب ہوں، ہم چناؤ کریں کہ ہم اس کی تابعداری میں رہتے ہوئے ممنوع پھل سے دور رہیں اور خدا کی جو حضوری ہے، خدا کی حکم کی پابندی کرتے ہوئے خدا کی دی برکتوں سے لذت اٹھائیں۔ ہم پر منحصر کرتا ہے کہ ہم اس آزمائش میں اس راستے پر چلیں یا خدا کے دیے ہوئے جو اس کا دائرہ اختیار ہے، جو اس کی سہولتیں ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنی زیادہ سہولتیں باغ عدن میں، اتنے خوبصورت پھل اور اتنی اچھی چیزیں تھیں لیکن اس کا دھیان صرف اور صرف ایک پھل کی طرف تھا۔ ہمارا آج کا انسان بھی ایسا ہی ہے کہ ہمارے ارد گرد خدا نے ہمیں بہت ساری برکات دی ہیں لیکن ہم منفی اشیاء کی طرف اور گناہ کی طرف اور آزمائش کی طرف آسانی سے گر جاتے ہیں۔ میرے ساتھ خدا کے کلام پاک میں سے دیکھیے گا دوسرا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اور اس کی 4 آیت سے بلکہ 3 آیت سے پڑھیں گے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 10واں باب 3 آیت سے۔ لکھا ہوا ہے کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے ہیں، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہے ڈھا دیتے ہیں اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ آمین۔ خدا کی برکت کے کلام کے پڑھے اور سنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ہم ہر ایک خیالات، ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہے ڈھا دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ ڈھا دیتے ہیں۔ اور یہ سارا کام کہاں پر ہو رہا ہے؟ اس مائنڈ میں ہو رہا ہے۔ یہ سارا کام کس جگہ پر ہو رہا ہے؟ اس جگہ پر ہو رہا ہے۔ خدا ہمیں کسی ایسی آزمائش میں پڑنے نہیں دیتا جو ہماری برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا اور برحق ہے، اس آزمائش میں سے نکلنے کی راہ بھی ہمارے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس آزمائش کی نکلنے کی راہ کہاں پر ہے؟ اسی جگہ پر موجود۔ اسی کے ذریعہ سے آدم اور حوا کے پاس آزمائش لے کر وہ گیا اور اسی جگہ پر فیصلہ ہونا تھا، اسی جگہ پر جنگ لڑی جا رہی تھی۔ ہمارا ذہن ایک میدان جنگ ہے جہاں پر ہر وقت اور ہر طرح سے جو ہے وہ جنگ لڑی جا رہی ہے، اور ابلیس ہمیں دیکھتا رہتا ہے کہ ہم کن باتوں میں کمزور ہیں، کن باتوں میں ویک ہیں، تاکہ وہ ہمیں کیا کر لے؟ گرا لے۔ ہم کن باتوں میں کمزور ہیں اور آزمائشوں میں گر جاتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے، وہ ہمیں دیکھتا اور بھالتا رہتا ہے اور وہ ہمیں آزمانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب ہم ویک پڑتے ہیں، کمزور پڑتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ گرتے ہیں، اور کبھی بھی کوئی جب سے اندر کمزوری نہ ہو، کوئی بھی شخص ہمیں باہر سے نہیں گرا سکتا ہے جب تک ہماری اندرونی کمزوری نہ ہو۔ اگر ہم باطنی طور پر مضبوط ہیں تو کوئی بھی ہمیں گرا نہیں سکتا ہے۔ کلام کا یہ فیصلہ ہے کہ تم ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اس لیے ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ان خیالات کو قید کر کے کس کا فرمانبردار بنا دیتے ہیں؟ مسیح کا فرمانبردار بنا دیتے ہیں۔ اس بات کا مطلب کیا ہے کہ ہم ہر ایک تصورات جو اونچے تصورات ہیں، جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہیں، ان کو خدا کے تابع کر دیتے ہیں۔ کس کے تابع کر دیتے ہیں؟ خدا کے تابع داری میں دے دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ
روٹی ہمارے لیے جو ہے وہ خوراک کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن انسان صرف روٹی سے ہی نہیں جیتا ہے، بلکہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کے ذریعہ سے ہر ایک بات سے بھی جیتے ہیں جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ عزیزو، ہمیں خدا نے خوراک مہیا کرنی ہے، ہمیں خدا نے ضروریات مہیا کرنی ہے، لیکن ابلیس ہمیں خدا کے برخلاف، اس کے مخالف، خود مختار طریقے سے ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کی طرف ہمیں راغب کرتا ہے، اور یہی آزمائش ہے جس کے ذریعہ سے ہمیں ابلیس لے کر جاتا ہے، اور ہمیں اس پر غالب آنے کے لیے، اس پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہر ایک اونچی چیز کون سی ہے؟ ایسی بات، ایسا خیال، ایسی سوچ جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی جو خدا کی پہچان کے برخلاف تھی بات، وہ اس نے اس کو رد کیا اور کہا کہ انسان صرف روٹی سے ہی نہیں بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے جیتا رہے گا۔ ہمارے لیے جینے کا حتمی مقصد خدا کی پاک روح کی رہنمائی میں رہنا اور چلنا ہے۔ میں نہیں سمجھتا، میں نہیں جانتا کہ ہم کون سی آزمائش میں گر جاتے ہیں، ہم کس آزمائش میں گر جاتے ہیں اور کون سی چیز ہمیں کنٹرول کر رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر ہماری خواہشات ہمیں کنٹرول کر رہی ہیں تو ہماری خواہشات، ہم آسانی سے آزمائش میں گر سکتے ہیں اور ہم آسانی سے گناہ میں بھی الجھ سکتے ہیں۔ آزمائش گناہ نہیں ہے، لیکن آزمائش میں پھسل جانا، گر جانا، مضبوط نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ ہم کیا ہو سکتے ہیں؟ گناہ میں گر سکتے ہیں۔ یوسف جو تھا وہ اتنا زیادہ خدا میں مضبوط تھا کہ اس کی زندگی میں کئی آزمائشیں آئیں، لیکن وہ ان آزمائشوں میں کیا رہا؟ غالب رہا۔ اپنا پیراہن جو ہے وہ چھوڑ کر محل میں سے بھاگ نکلا، جیل میں رہنا محل میں رہنے سے زیادہ پسند کیا۔ کیوں؟ کیونکہ کلام بتاتا ہے کہ چند روزہ لذت اٹھانے سے اس نے جو ہے وہ مناسب سمجھا کہ وہ تکلیف اٹھائے۔ یہ موسیٰ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح یوسف پر بھی یہ بات صادق آتی ہے کہ اس نے آزمائش پر کیا کیا؟ غلبہ پایا۔ ہم کتنے کمزور ہیں یا کتنے زوراور ہیں، ہم آزمائش کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں یا آزمائش کے سامنے جو ہے وہ ایک سیسا کھلائی دیوار کی طرح پاک روح کی رہنمائی میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ایکٹیولی یہ ہمارا اپنا کردار ہے کہ ہم جو ہے وہ آزمائش پر غالب آئیں۔ خدا نے ہمیں جو ہے وہ ہتھیار دیے ہیں کہ ان ہتھیاروں کے استعمال سے ہم ان آزمائشوں پر غالب آ سکیں۔ روح کی تلوار، خدا کا کلام، دعا، روزہ، یہ سارے وہ ہتھیار ہیں جن کے ذریعہ سے ہم کیا پا سکتے ہیں؟ ان آزمائشوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا عزیزو، ہم جو ہے وہ جب بھی آزمائش میں گرتے ہیں تو یہ ہماری بگڑی ہوئی انسانیت کے باعث ہے، جو ہمیں آدم اور حوا کی جو سرشت ہے اس سے ہمیں ملی ہے، اور اسی کے باعث ہماری پرانی انسانیت کے اندر بری خواہشات پائی جاتی ہیں، اور ان بری خواہشات کے باعث ہم آزمائش میں آسانی سے الجھ سکتے ہیں۔ لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر جان دینے کے باعث اب ہم ان رغبتوں کو صلیب پر کھینچ سکتے ہیں، ہم ان پر غالب آتے ہیں۔ پولس رسول کی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں ان خواہشات کو اس دنیا میں رہتے ہوئے کوڑا سمجھتا ہوں، اور خداوند کے کلام پاک میں فلپیوں 4 باب اور اس کی 8ویں آیت میں میرے ساتھ دیکھیے گا، فلپیوں 4 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، غرض ہے بھائیو، جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو۔ ہم کن باتوں پر غور کرتے ہیں؟ ہم کن باتوں کو ذہن میں رکھتے ہیں؟ کیا ہماری جو زندگی ہے وہ ایسی باتوں کی طرف مائل ہے جو باتیں سچ ہیں، یا ہم جھوٹ کی طرف آسانی سے راغب ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم ایسی باتیں جو باتیں شرافت کی ہیں ان کی طرف راغب ہیں، یا آسانی سے گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم ایسی باتیں جو واجب ہیں، کیا ایسی باتیں جو پاک ہیں، کیا ایسی باتیں جو پسندیدہ ہیں اور ایسی باتیں جو دلکش ہیں اور ایسی باتیں جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کرتے ہیں؟ یاد رکھیے گا کہ ہم جو اپنی زندگی میں
رکھتے ہیں، خوراک رکھتے ہیں، اسی کے مطابق جیتے ہیں۔ اگر کلام ہماری زندگی میں ہے تو کلام ہی ہمارا اوڑھنا بچونا ہے، تو ہم کلام کے ذریعے سے ان آزمائشوں کا کیا کر سکتے ہیں؟ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم آزمائش میں آسانی سے گر جاتے ہیں؟ کیا ہمیں کوئی اور چیز کنٹرول کر رہی ہے؟ کیا ہمیں ہماری خواہشات کنٹرول کر رہی ہے؟ کیا ہمیں ہماری جو بھوک ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے؟ ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کہنا ہے۔ کیا ہم پر غصہ غالب آ جاتا ہے؟ کیا کسی وقت میں جو ہے وہ ہم غصے کو اتنا موقع دیتے ہیں کہ وہ گناہ کی شکل اختیار کر جاتا ہے؟ کیا جو ہے وہ ہمارے اندر جنسی خواہشات اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ ہم جو ہے ہمیں جو ہے وہ ہماری جنسی خواہشات ہمیں جو ہے وہ کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہیں؟ کیا ہماری آنکھوں کی خواہش ہمیں کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہے؟ کیا ہمیں دل کو لبانے والی جو باتیں ہیں ان کی طرف آسانی سے قائل ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم ان باتوں کی طرف آسانی سے الجھ جاتے ہیں؟ ہمیں عزیزوں بہنوں بھائیوں پاک روح کی رہنمائی میں چلنا ہے۔ اگر ہم روح کے موافق چلیں گے تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کریں گے۔ ہم نے پاک روح کی مرضی سے اور اس کے موافق چلنا ہے تو جسم کی خواہشیں ہرگز پورا نہ کریں گے۔ آدم اس کو ابراہیم کو خدا نے کہا کہ تم میرے حضور چل اور کامل ہو۔ یہ مضمون آزمائش کا جو مضمون ہے اس کا تعلق جو ہے وہ پیوریفیکیشن کے ساتھ ہے، پاک ہونے کے ساتھ ہے۔ اس کا تعلق نجات کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ نجات کا اگلا مرحلہ خدا میں آگے بڑھنے کا ہے، پاک بننے کا ہے۔ اور پاک بننے میں آزمائش اور گناہ کے فرق کو ہم نے جاننا بڑا زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے جب بھی ہمارے اندر کسی بھی قسم کی خواہش ایسی آئے جو ہمیں خدا سے خود مختار زندگی بسر کرنے کی ترغیب دے، مشکل آئے، بھوک ستائے، پریشانی ستائے اور اسی کہیے کہ ایسا کر لئیے، اے ٹوٹکا لا لیے، ایسا کر لیے، اس طرح کر لیے، جھوٹ کا بھی سہارا لے لیں تو خیر ہے، اگر ایسا کر لیں تو خیر ہے، تو یاد رکھیں یہ خدا سے خود مختار زندگی بسر کرنا ہے۔ خدا نے ہمیں ہر قسم کی احتیاج جو ہے رفع کلام پاک بتاتا ہے، خدا نے ہماری زندگی میں ہر قسم کی احتیاج کو رفع کیا۔ عزیزوں کل کی جو ہے وہ میری گواہی ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ پاکٹ میں پیسے نہیں تھے، میرے پاس ہدیے کے جو مجھے آفرنگ ملتی ہے ہدیہ 120 روپے تھے وہ میرے پاس تھے، تو اس کے بعد جو ہے وہ میرے پاس میں نہیں جانتا تھا کہ کس طرح جو ہے وہ میں نے آگے گزارا کرنا ہے۔ تو میں نے خدا پر اعتماد و توکل کرتے ہوئے میں نے کہا میرے لیے یہی کافی ہے، میرے دن گزر جائیں گے، خدا بہتر کرے گا۔ یہ میں اپنی حقیقت میں یہ اپنی میں گواہی کل کی سنا رہا ہوں کہ خدا کس طرح ہماری احتیاجیں رفع کرتا ہے۔ تو ہوا کیا کہ مجھے کینیڈا سے جو ہے وہ میسج آیا، واٹس ایپ میسج آیا کہ میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ اتنے پیسے بھیجے ہیں، یہ فلاں جگہ پر جو ہے وہ آپ نے دے دینا، اور اس میں سے 2000 روپیہ جو ہے وہ آپ نے اپنے لیے رکھنا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ پچھلے دنوں میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے وہ پریشان تھا کہ شاید اس کا جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ اس کو چوٹ لگی ہے، لیکن میں نے اس کو بتایا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے اس طرح جو ہے وہ میرے اس وقت کو گزارنے میں کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو تیار کیا اور میری ضروریات کو پورا کیا۔ مشکلات، پریشانی، آزمائش آتی ہے، شاید ہمیں لگے کہ ہماری زندگی میں یہ بھی ختم ہو رہا ہے، یہ بھی ختم ہو رہا ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں ان کمیوں سے ہی سیکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے وقت پر مہیا کرے گا۔ ہمیں کل کے لیے فکر نہیں کرنی، بلکہ کل کا دن آپ ہمارے لیے فکر کر لے گا۔ کل کا دن جو ہے وہ ہمارے لیے آپ فکر کر لے گا، اور میں نے ان باتوں سے سیکھا ہے، اور میں نے کئی دفعہ جو ہے وہ فکر کرنے کے بعد جب پریشانی حاصل کی ہے تو اس کے بعد میں نے سیکھ لیا ہے کہ یہ آیت خدا بڑی پاورفل ہے کہ کل کا دن ہمارے لیے خود ہماری فکر کر لے گا۔ ہمارے لیے آج کا ہی دن جو ہے وہ کافی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ خدا کی تابعداری میں اپنے آپ کو دے دے تو ہمارا خدا عظیم خدا ہے، خدا ہماری ہر ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اگر ہمارے زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے تو خدا اس کو پورا کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ کبھی بھی غلط طریقے سے ہاتھ مارنے کی کوشش نہ کریں۔ یاد رکھیے یہ شارٹ کٹ ہمیں جو ہے وہ تنگ کرے گا۔ ہم وقتی طور پر شاید اچھا گزر بسر کر لیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ ان شارٹ کٹ سے خدا جو ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتا۔ اور یہی شارٹ کٹ جو ہے وہ آدم اور حوا کی زندگی میں جو ہے وہ ابلیس لے کر آیا، اور یہی شارٹ کٹ جو ہے وہ اس کی زندگی میں لایا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے پریشانی اٹھائی۔ ایک درخت کا پھل کھاندی ہے نا، انہیاں برکتاں تو کی ہو گئے دور ہو۔
عزیزو ہم نے خدا کے پر کے نیچے رہنا ہے. خدا دے پر دے ہیٹھا جو کوئی انسان اگر خدا کے پر کے نیچے رہیں گے تو ہم اس ایک درخت کی طرف نہیں جائیں گے, ہم اس ایک خواہش کی طرف نہیں جائیں گے, ہم اس خواہش کی طرف نہیں جائیں گے جو ہمیں انسانی آسانی سے اٹھا لیتی ہے. اس لیے میرے بہنوں میرے بھائیوں, اگر ہم میں سے بزرگ ہیں, نوجوان ہیں, بچے ہیں, ہر کسی عمر کے لوگ ہیں, ہر کسی کی آزمائش فرق ہو سکتی ہے. بزرگوں کی آزمائش فرق ہے, جوانوں کی آزمائش فرق ہے, بچوں کی آزمائش فرق ہے, جاب کرنے والوں کی آزمائش فرق ہے. ہم کون سی آزمائش میں آسانی سے گر جاتے ہیں یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا اگر ہمیں آزمائش کنٹرول کر رہی ہے تو ہمیں غالب آنا, تو غالب آ, ہمیں غالب آنا ہے. خدا پاک کی رہنمائی میں اپنا آپ اس کو دینا ہے تو ہم خدا میں پاک اور زندگی بسر کریں گے. خدا چاہتا ہے کہ ہم پاک زندگی بسر کریں اور ہر ایک بات میں جو ہے وہ اس کی تابعداری میں رہے اور اس کے ساتھ چلیں. خدا ہمارا خدا عظیم خدا ہے, خدا ہمیں برکت دے. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں, سروں کو جھکائیں گے اور اس کلام کے موافق ہر اس آزمائش کے لیے خدا سے رہنمائی مانگے کہ خدا میں فلاں گناہ میں آسانی سے گر جاتا, جب میرے سامنے فلاں آزمائش آتی ہے تو میں گر جاتا, میں کمزور پڑ جاتا. میری رہنمائی کر کے میں کمزور نہ پڑھوں بلکہ تجھ میں زور آور بنوں. میری مدد کر کے میں جو ہے وہ کمزور نہ پڑھوں بلکہ زور آور بنوں اور تیری رہنمائی سے, پاک کی تلوار سے, پاک کی رہنمائی سے آگے بڑھ سکوں اور تیرے ساتھ آگے چل سکوں, تیرے ساتھ آگے بڑھ سکوں. ہر ایک جان, ہر ایک روح خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو جھکائے اور خدا پاک سے رہنمائی مانگے تاکہ ہم آزمائش میں جو ہے وہ کامیاب رہ سکیں. ان آزمائشوں پر جو ہمیں آسانی سے اٹھا لیتی ہیں ان پر غالب آ سکیں, ان پر جو ہے وہ مضبوط رہ سکیں اور غلبہ حاصل کر سکیں. ہاللیلویا. آج سے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا جو ضرور محسوس کریں. میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب بہت خوش ہوں گے